3 4 اور 5 6۔ آپ 6 بچے یہاں مسجد کے نظام کو ٹھیک کریں گے؟ چراغ اور صداقت اور عظیم اور آفتاب اور نہیں، بس اتنے کافی، زیادہ رضوان زیادہ بچوں کا یہاں شور اچھا نہیں۔ اور گھوڑ برماس بھی جڑا ہے ہاں ان کو بھی ادھر باہر نکال دینا۔ جہاں ہیوی چیزاں نہ بڑیاں انہوں بس خراب ہونے والیاں انہوں نہیں رکھنا باہر، سیمنٹ وغیرہ یہ وہ، اور رنگ بھی باہر نہیں رکھنا، باقی گھوڑ برماس بھی باہر رکھ دینا، اور کرسیاں بھی باہر نہیں رکھنی، اور بس شاید سے نہیں باہر رکھنی کیونکہ موسم خراب ہے۔ اب ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اب تمام بچوں سے اس بارے میں بات کریں گے کہ کل شام یہاں افطاری کے بعد، نماز کے بعد یہاں کیا بھگدڑ مچی ہوئی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گاؤں میں کہیں لڑائی ہو رہی ہے۔ کل چاول تھے نا افطاری کے وقت، تو یہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہ میں لا گیا اسے رکھ لیا، گھر لے گیا اسے رکھ لے۔ دیکھو بیٹا، ہمارے پڑھنے کا بنیادی مقصد اور مطلب یہ ہے ادب سیکھنا۔ کیا؟ ہاں، علم کا معنی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ادب سیکھنا۔ اب ادب نہیں ہے تو جتنا چاہے پڑھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ابھی سے اچھی عادات کو اپنائیں، بری عادات کو چھوڑیں، استاد کی بات پہ توجہ دیں، ماں باپ کی بات پہ توجہ دیں۔ سمجھ آئی؟ آپ چھوٹے بڑے تمام بچے مسجدیں بیٹا شعور کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ مسجدوں میں آ کر اپنے آپ کو منانا ہے، منانا اور مٹانا، اس میں فرق ہے۔ مسجد میں آتا ہے انسان خود کو مٹانے کے لیے، ہم نے ذہن بنا لیا کہ خود کو منانا ہے۔ منانا تو رب رسول کو تھا جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خود کو منانا اور ہے، مٹانا اور ہے۔ اس لیے آپ تمام آئندہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جہاں بھی مسجد میں اگر کوئی افطاری کی چیز آتی ہے یا باہر کہیں ختم شریف میں تقسیم کوئی چیز ہوتی ہے تو جانوروں کی طرح دوڑا نہ کرو، شور نہ ڈالا کرو۔ سمجھیے بات؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹا۔ اور پھر مسجد کے آداب میں سب سے بڑی چیز اور ادب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بلا ضرورت شرعی کوئی بات نہ کی جائے۔ یعنی ضرورت کیا ہے؟ یعنی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا سبق پڑھنا ہے یا نماز پڑھنی ہے یا تلاوت کرنی ہے، یہ سب ضروریات مسجد ہیں، مسجد سے متعلق۔ ان چیزوں کو شریعت میں اجازت ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں شور ڈالنا یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بہت بری چیز ہے یہ۔ آپ تمام آئندہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، اور بقیہ آپ کے ساتھ جو دوسرے بچے ہیں، آپ کے دوست ہیں یا قریبی ہیں یا بھائی ہیں، آپ نے ان کو بھی بتانا ہے۔ خود عمل کرو گے تو ان کو بتاؤ گے نا، اب ان کو بتانا شروع کر دو، خود بے عملی شروع کر دو تو پھر کیسے ہوگا؟ یعنی خود ابے کو گالی نکال رہا ہے، دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے ادب کرنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟
اس لیے ان باتوں کو آئندہ ذہن میں رکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں. آج دوسرا عشرہ شروع ہو گیا. ماہ رمضان شریف کے کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3 ہیں. عشرہ کا معنی کیا ہے؟ 10واں. عشر کس کو کہتے ہیں؟ عشر 10 کو. تو عشرہ یعنی 10 کا عدد. تو 3 عشرے ماہ رمضان شریف میں ہوتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ نجات کا. تو اسلامی مہینے، اسلام کی ہر چیز کو آپ اپنے ذہن میں سب سے پہلے رکھیں. اب نام ہم نے آپ کو تعارف بتایا، یہ تعارف کے حوالے سے دیکھیں کتنے لفظ ہم نے پڑھے ہیں. ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا. اب سب سے پہلے ہمارا تعارف کیا ہے کہ ہم مومن ہیں. کیا؟ مومن کا مطلب ہے یعنی ہم پورے دین کو ادب سے ماننے والے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ مومن ہیں. پھر ہم کون ہیں؟ پھر ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا معنی ظاہری اطاعت کرنا، دل میں ایمان نہ ہونا. دل میں یعنی منافقت ہونا، ظاہری عمل میں جسم ہونا، جسم کا عمل میں ہونا. یہ مسلمان. مسلمان کا معنی اطاعت کرتے، یعنی ظاہری حکم مان لیا، دل سے قبول نہ کیا. یہ مسلمان. تیسرے نمبر پہ ہمارا نام کیا ہے؟ محمدی. کیا؟ یہ ہم اس لیے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو موسوی کہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار. اور عیسوی جو ہیں عیسائی، یہ جو 2024 کا کیا چل رہا ہے سن، تو یہ کون سا سن ہے؟ سن عیسوی ہے، یعنی یہ عیسائیوں کا سن ہے. ہیں ویسے سب آزاد پاکستان والے، ہم مسلمان آزاد ہیں. سن تاریخ انہی کا چل رہا ہے اور ہم آزاد ہیں. سمجھ میں آ گئی بات کی؟ تو سن عیسوی، ہم عیسوی ہیں کن کے مقابلے میں؟ یعنی ہم محمدی ہیں کن کے مقابل؟ عیسائیوں کے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عیسوی کہتے ہیں، اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ کتاب کو نہیں مانتے. تو ان کے مقابل یہ ہمارا نام کیا ہے؟ محمدی. اس سے آگے ہمارا نام کیا ہے؟ سنی. کیا؟ یہ ہمارا تعارف کن کے مقابل میں ہے؟ بد مذہبوں کے مقابل. بد مذہب کون ہے؟ جو سنی نہیں ہے. جو سنی وہ سب کون ہے؟ بد مذہب. اس سے آگے ہمارا نام کا تعارف کیا ہے؟ حنفی. یہ ہم کن کے مقابلے میں ہیں؟ ہاں دیکھو یہ ہمارے مذہب سنیوں کے 4. کتنے؟ 4. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی. یہ چاروں مذہب ہیں اور چاروں سنی ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کے اگلا لفظ کون سا ہے؟ مکتبہ فکر. مکتبہ فکر ہمارا کیا ہے؟ بریلوی. کیا؟ بریلوی. ہاں مکتبہ فکر یعنی کس مکتبہ فکر سے آپ کا بھی تعلق ہے؟ مکتبہ فکر سے کہا جاتا ہے. یہ کن کے مقابل میں؟ مکتبہ فکر دیوبند کے مقابلے میں، مکتبہ فکر وہابیہ کے مقابلے میں، مکتبہ فکر جماعت اسلامی کے مقابل میں. تو یہ مکتبہ فکر ہم کس حوالے سے ہیں؟ جو بد مذہبوں میں مکتبہ فکر ہے ان کے مقابلے میں ہمارا مکتبہ فکر کیا ہے؟ بریلوی. ورنہ بریلوی کوئی دین، عقیدہ یا مذہب شریعت نہیں، یہ ایک مکتبہ فکر ہے. اس سے اگلا کیا تھا؟ نقش بندی، چشتی، قادری، سوروردی. یہ بھی ہمارے چاروں سلسلے ہیں اور چاروں سنی ہیں. جیسے 4 مذہب ہیں ہمارے، یہ مسلک ہو گئے. مسلک کا معنی ہوتا ہے جو سلوک کا راستہ ہوتا ہے. اس حوالے سے یعنی جو جس سلسلے میں مرید ہے اس سے اپنی اس کی نسبت ہے. مثلا جو سلسلہ نقش بندیہ میں ہے وہ نقش بندی کہلاتے ہیں، جو سلسلہ چشتیہ میں وہ چشتی کہلاتے ہیں.
جو سلسلہ سہروردیہ میں وہ سہروردی کہلاتے ہیں، اور جو سلسلہ قادریہ میں ہے وہ قادری کہلاتے ہیں۔ جیسے 4 خلیفے ہمارے ہیں، اسی طرح 4 مذہب ہمارے ہیں، اور اسی طرح 4 یہ سلسلے ہمارے ہیں۔ اس سے اگلا کیا نام تھا؟ پاکستانی۔ تو ہم آخر پہ کیا ہے؟ پاکستان۔ یہ کن کے مقابلے میں؟ ہاں، کسی ملک کا نام بھی لے لیا کر۔ ہندوستان کے مقابلے میں ہم کون ہیں؟ پاکستان، پاکستانی۔ ہندوستانی کے مقابلے میں ہم کون ہیں؟ پاکستانی۔ اس سے اگلی بات، ہاں ہم پنجابی ہیں، تو یہ کن کے مقابلے میں؟ پٹھان، سندھی، بلوچی، ان کے مقابلے میں ہم پنجابی ہیں۔ سمجھ آئے؟ جو ہم نے یہ باتیں اس لیے بار بار آپ کو سمجھائی ہیں کہ آپ کو اکثر یہ، آپ جب آگے آگے بڑھیں گے تو آپ سے یہ باتیں کہیں گے لوگ، آپ حنفی ہیں یا محمدی؟ اب یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط؟ بھائی غلط ہے، کیونکہ تقابل غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی مارچ کا مہینہ جا رہا ہے، ہمارا اسلامی مہینہ کون سا جا رہا ہے؟ رمضان شریف۔ اگر میں پوچھوں بھئی آج 11واں روزہ ہے یا رمضان ہے، تو یہ جملہ ٹھیک ہے؟ جملہ غلط ہے نا؟ ہاں، میں اگر کہوں بھئی رمضان ہے یا شوال، اب جملہ ٹھیک ہے، کیونکہ مہینے کے مقابلے میں مہینہ ہے۔ اب میں کہوں آج 10واں روزہ ہے یا 11واں، تو یہ جملہ ٹھیک ہے، کیونکہ روزے کے مقابلے میں روز، دن کے مقابلے میں دن، مہینے کے مقابلے میں مہینہ۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ تقابل جب اس طرح اب کوئی ایسا سوال کرے تو آپ سمجھ آئیں گے بھئی آپ کا تو جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حنفی ہیں یا محمدی کو بھئی یہ بات نہیں، جملہ ٹھیک کرو۔ آپ کو تو لفظ یا کا صحیح استعمال نہیں، یہ آگے کیا بتائیں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہمارے نام کا تعارف ہم بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ اب دیکھیں نا، بچوں کو بنیادی طور پہ تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ بچے یہ پڑھتے ہیں سکول و کالج میں، یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب نیک ہیں، اس پرچم تلے ہم سب ایک ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ کہ سب پاکستانی ہیں، تو پاکستان میں تو ہندو بھی ہیں، پاکستان میں یہودی بھی ہیں، پاکستان میں عیسائی بھی ہیں، پاکستان میں سکھ بھی ہیں، تو سارے ہیں نا، تو پھر تو اب سب پاکستانی ہیں۔ تو پھر یہ جو ملا طبقہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پھر تو یہاں سارے مسلمان ہونے چاہیے تھے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے یہ اصل انگریز کا فتنہ تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑ کر، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ کر، ان کے آگے روٹی کا ٹکڑا پھینک دو، آپ کو واپس چلے جاؤ، یہ ہمارا کام کرتے رہیں گے، جو وہاں سے آج تک چل رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے جو پہلے بات کی وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ادب۔ کیا؟ ادب۔ اور یہ نام کا تعارف الف سے کیا ہم نے پڑھا تھا؟ با سے؟ چلو سفیان پڑھو تم، بیٹھو۔ الف سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، با سے بیت اللہ کی زیارت کرنا، تا سے توبہ کرنا، سا سے ثواب حاصل کرنا، جیم سے جنت کی امید رکھنا، ہا سے اپنے خدا ماننا، کا سے خدمت کو ادا کرنا، دال سے دین اسلام کرنا، رال سے ذکر کرنا، را سے خدا رکھنا، را سے سکھا دینا، سین سے سچ بولنا، سین سے شکر کرنا، صفات سے سپاہی رکھنا، دعا سے زمان جینا، ان سے عبادت کرنا، کہیں سے غلطی مت کرنا، کاف سے پچھلا کاف معاملہ، لام سے لال سے رکھنا، نون سے موت کو یاد رکھنا، نون سے نماز پڑھنا، واو سے وقت کی قدر کرنا، حمزہ سے ادب سیکھنا، یا سے یہ سبق یا سے یاد رکھنا۔ شاباش، سمجھ آ گئی؟ تو آپ سب کو بھی یہ باتیں یاد ہوگی اور ان باتوں کو بھولنا نہیں۔ دوسری یہ بات ادب میں، دین کے استاذ کا ادب لازم ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کا ادب لازم ہے، بڑوں کا ادب لازم ہے۔ گھر جا کر کیا کہنا ہوتا ہے؟ اور کیا نہیں کہنا؟ اور پاپا کہتے ہو؟ ہاں، اب کیوں نہیں پاپا کہتے ہو؟ پاپا کا مطلب ہم نے کیا بتایا؟ پوپ، پادری، یعنی عیسائیوں کا جو بڑا گرو گھنٹال گرجوں میں ہوتا ہے اسے پوپ کہتے ہیں۔
تو پوپ سے انہوں نے لفظ کو بدل کر پاپا بنا کر مسلمان بچوں کے ذہنوں میں فٹ کر دیا. اب ابو اور امی کی بجائے پاپا پاپا پاپا. اب نہ جانے وہ کس چیز کا پاپا ہے. تو اس لیے پاپا نہیں کہنا، ابو جی کہنا ہے. کیا؟ امی جی، ابو جی، دادا جی، نانا جی، دادی جی، نانی جی. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. شابش. کتنی؟ 4. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا، رضوان اللہ تعالی علیہن. اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو گیا. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب جنتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہمارے نبی پاک کے سب صحابہ جنتی ہیں. جو کسی ایک صحابی پاک کے بارے میں بھی بری بات کہے، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ سید ہو، خواہ وہ عوام ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، کوئی بھی ہو، جو کسی بھی صحابی پاک کے بارے میں نازیبا یا برا لفظ کہے وہ سنی نہیں رہتا. سمجھ آ گئی؟ زیادہ یہ کہیں یہ نیٹوں کے اوپر یا جس طرح کے خرافات جو عام چلتے ہیں، کسی زبان سے کوئی بے ادبی سنو تو سمجھو یہ سنی نہیں ہے، اگرچہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہو. کیونکہ قرآن پڑھ کر ہی زیادہ یہ گمراہ کرنے والے فتنے عام ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو ہم بات یہاں ختم کر رہے ہیں. اب مسجد جمعہ شریف ہے، اور ایک تو آپ بڑے طلباء جو ہیں، جمعہ شریف جب آئے گا تو انشاءاللہ تعالی موسم امید ہے ٹھیک ہو جائے تو اس وقت پھر آپ بڑے آ کر بار صفیں بچھا دیں گے اگر دھوپ نکل آئے. دوسری بات یہ کہ یہاں مسجد میں جب جماعت کھڑی ہو جمعہ شریف کے، تو آپ صرف ایک بچہ آپ میں سے وہ ہوگا صداقت آپ. یہ چھوٹے بچے جب پیچھے شور کرتے ہیں اس وقت ان کو مارنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا، بلکہ پیار سے ان کو ساتھ لے جا کر کہنا بیٹا اب آپ گھر جائیں، جماعت ہونے والی. تو اس وقت شور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور جو آپ سمجھدار ہیں، آپ جو بیٹھے ہیں آپ سب بھی خود شور نہیں کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک کہہ رہا ہو بیٹھ جاؤ، دوسرا کہے نہ بیٹھو، تیسرا کہے کھڑے ہو جاؤ، چوتھا کہے شور کرو. تو ایسے کیسے شور کام ہوگا؟ وہ یاد ہے نا بات لطیفے والی، امام صاحب جماعت کرا رہے تھے تو وہ پانی میں مچھلی کی آواز آئی تو امام نماز میں کہنے لگا یہ کیسی آواز ہے؟ پیچھے جو 2 کھڑے تھے مقتدی، اس نے کہا اوئے نماز بولنا نہیں چاہیے تھا. تیسرا کہتا ہے شکر ہے اللہ میں نہیں بول رہا. یہ حالت نہ ہو. سمجھ لیا؟ ہاں بھائی، جب 2 آدمی بول رہے ہیں، ایک آدمی خاموش کرا رہا ہے تو 3 بول رہے ہیں. اس لیے یہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ جب استاذ کہے اس اشارے کو سمجھا کرو، اس وقت مطلب ہوتا ہے خاموشی سے بات کو سننا. ٹھیک ہے؟ اب بقیہ تمام طلباء چھٹی کریں گے، اور یہ چند بچے جن کا نام لیا وہ یہاں مسجد میں یہ آپ نے سب